إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون سورہ الزمر سورہ کی آیت نمبر 54 تلاوت کی گئی ہے۔ مالک سبحانہ و تعالی اس آیت میں خطاب فرماتے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ دنیا کے اندر انسان کو اللہ رب العزت نے ایک منصوبے کے تحت بھیجا ہے۔ اس کی پیدائش کا مقصد ہے اپنے رب کی بندگی۔ سورہ ذاریات کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کی پیدائش کا، جنات کی پیدائش کا مقصد بتلایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو فقط اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر ساری انسانیت سے خطاب فرمایا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے آدم کے بچوں، ساری انسانیت سے خطاب ہے، تم اپنے رب کی بندگی کرو اور رب کی عبادت کرو۔ اس رب نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا۔ بندگی کرو اس رب کی تاکہ تم تقوادار، پرہیزگار، رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بتلایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جس قوم کے اندر، جس بستی میں، جس قریہ کے اندر نبی کو یا پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، ان کی دعوت کا محور اور مرکز کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی اللہ کی سرکشی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اللہ کے حدود کے اندر رہو، اللہ کے حدود کو نہ توڑو، گمراہ کرنے والے عوامل سے بچو، گمراہ کرنے والے کرداروں سے بچو، اپنے آپ کو گمراہی سے بچا کر رکھنا کہ اسی میں تمہاری نجات ہوگی۔ پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت نے بتلایا، اور پھر سورہ الملک کے اندر مزید وضاحت کی کہ الذی خلق الموت، وہ رب، وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا۔ موت کا ذکر زندگی سے پہلے، حیات سے پہلے، پوری آیت اگر ہم اس کے اوپر غور کریں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جس نے موت پیدا کی اور تمہاری زندگی پیدا کی۔ اب موت کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا کہ تمہیں پیدا کیا اللہ نے اپنی بندگی کے لیے، تو یہ بندگی رب کی اپنی موت تک کرنا، کہ موت کا پیدا کرنے والا بھی وہی رب ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ اس رب کی عبادت کرو اور اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر تم اپنے موت کی تیاری کرو، تم اپنے کل کی تیاری کرو۔ تمہیں اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ آج اس دنیا میں تمہیں اللہ نے مہلت دی ہے
آج تمہیں اللہ رب العزت نے زندگی عطا کی ہے، اس اپنی زندگی کو اپنے آنے والے کل کے لیے استعمال کر لو۔ آج دنیا ہے، اس میں جو اعمال تم کرو گے ایمان خالص کے ساتھ، جو سورہ العصر کے اندر اللہ رب العزت نے بتلایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، تاوان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ کے اوپر۔ خالص ایمان قبول کرنے والا خسارے سے بچ جائے گا۔ وعملوا الصالحات، اور صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ اپنے خالص ایمان کو صالح اعمال کے ذریعے سے بھی مزین کرنا ہے۔ ایمان کے ساتھ آزمائشیں بھی آئیں گی۔ سورہ العنکبوت کی ابتدائی آیت میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے صرف یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے کے اوپر ہم چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور اب ہماری آزمائش نہیں ہوگی؟ تو یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو صالح اعمال کے ذریعے سے محفوظ کرنا ہے، اپنے ایمان کو خوبصورت بنانا ہے صالح اعمال کے ذریعے سے، اور صالح اعمال اگر اختیار کر جاؤ تو اس کے بعد تواسی بالحق، نیکی کی دعوت دو، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو تو تیار کرو۔ ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اب وہ ایمان ہمارے کردار میں تو نظر آئے، کہیں ہمارے گفتار میں نظر آئے، ہمارے معاملات کے اندر ایمان نظر آئے، ہمارے فیصلوں کے اندر ایمان نظر آئے، ہمارے چلنے پھرنے میں ایمان نظر آئے، ہمارے خاندانی معاملات کے اندر ایمان ہو۔ ہم نے تو ایمان کے ساتھ ایک عجیب ہی معاملہ کیا، کوئی سوچ اور فکر نہیں، بس یہی سوچا ہے کہ مسجد کے اندر آ گئے، صلاح ادا کر لی اور مسجد سے باہر گئے، پھر نہ ایمان کا کوئی پتہ، نہ ایمان کی کوئی پرواہ، نہ اعمال صالحہ کی کوئی قدر، نہ زبان کا کوئی اعتبار، نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور خوف، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی کوئی پرواہ۔ دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا اور انسانیت کو مختلف طریقوں سے تقسیم در تقسیم کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، فرقوں میں بٹی ہوئی انسانیت کو نبی علیہ السلام نے تمام فرقوں سے نکال کر ایک امت واحدہ، امت مسلمہ بنایا۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جس نبی کے نام پر آج مرنے مارنے کے لیے ہم تلے ہوئے ہیں، اس نبی کی تعلیمات، ان کا کردار، ان کا طرز زندگی، ان کے اعمال، اس کو ہم نے یکسر بلا دیا۔ ہم نے بس ایمان چند چیزوں کا نام سمجھ لیا ہے، جبکہ ایمان کے ساتھ اور صالح اعمال کے ساتھ ایک ایماندار کو 24 گھنٹے رہنا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم نہ پہنچ رہا ہو، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بچ سکتا ہو، چھپ سکتا ہو، تو پھر تو وہ کوئی برائی کرے اور یہ کام نہیں ہو سکتا اور ہرگز نہیں ہو سکتا، تو پھر دنیا والوں کی ہمیں پرواہ ہوتی ہے اور ان سے ڈر کے ہم برائی نہیں کرتے کہ کہیں معاشرے کے اندر ہماری سبکی نہ ہو، ہم بے عزت نہ ہو جائے۔ تو جہاں لوگوں کا ڈر ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر کیوں نہیں؟ کیوں خوف نہیں آتا کہ کل میں نے اپنے رب کے پاس پیش ہونا ہے، مجھے صرف اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہونا، بلکہ اس جواب دہی کے لیے یہ میرے جسم کے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ جو دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معزز فرشتے مقرر کیے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو معزز عزت دار فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟
ہر اس کام کو جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اس کو درج کیا جا رہا ہے، اور یہ ہماری زندگی کی ایک کتاب مرتب کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب مرتب ہو رہی ہے، اور کتاب مرتب ہونے کے ساتھ ساتھ کل یہ ہمارے ہاتھوں میں بھی تھمائی جائے گی، اور وہ فرشتے بالکل ذرا برابر غفلت نہیں کرتے اپنی اس ذمہ داری سے، بلکہ سورہ قاف میں فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ دو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقرر کیے وہ تاک لگائے بیٹھے ہیں تمہاری زبان سے کہ کوئی لفظ ادا ہو اور اسے اپنے وہ قلم بند کر لیں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی موجود ہے وہ، تم اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتے ہو کہ اسے وہ لکھ لیا کرتے ہیں، اور یہی کتاب زندگی ہماری مرتب کی جا رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ کتاب، یہ مرتب کی ہوئی اعمال نامے کی کتاب ہر انسان کے ہاتھوں میں تھمائی جائے گی، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب لو، اسے پڑھو، آج تم اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے خود کافی ہو۔ مجرم ڈریں گے جنہوں نے سرکشی اختیار کی ہوگی، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیا ہوگا، جو رب کی نافرمانی میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ چھوڑ کر اس شیطان کے پیروکار بن گئے تھے، اس کے اکسانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا تھا، اس کے اکسانے پر نبی کی دعوت کو چھوڑ دیا تھا، اس کے اکسانے پر اللہ کی کتاب سے دور رہے، اپنے فرقے کی بات کو سچا مانا، اپنے شیطان کے جو پیروکار طواغیت تھے ان کی دعوت کو سچ سمجھ کر، یا معاشرہ جس طرف چلا جا رہا تھا عقل و شعور کے باوجود اس نے کوئی خیال نہ رکھا کہ مجھے اللہ نے عقل و شعور دیا، کتاب نازل فرمائی ہے، برے اور اچھے کی تمیز سکھائی ہے، لیکن جو جس فرقے کے اندر پیدا ہوا اسی کا علم بلند کرتا رہا۔ سب چیزوں کے لیے وقت موجود ہے، دنیا کے لیے وقت موجود، دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے وقت موجود، برائیاں کرنے کے لیے وقت موجود ہے، اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو مالک سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے وقت نہیں ہے۔ جب یہ وقت نہیں ہوگا، اور آج اگر ہم دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی علم ہیں، جتنے علوم ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے ہم وقت لگاتے ہیں، دنیا میں چند پیسے کمانے کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، وہاں جو اصل ہمارا مقصد تھا جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کے لیے ہمارے پاس کیوں وقت نہیں؟ دنیا میں ایک ہم گھر بناتے ہیں، پوری زندگی کی جمع پونجی خرچ کر لیتے ہیں، وہ ہمارے منصوبے کے تحت یا ہماری خواہشات کے مطابق کبھی بھی نہیں بن سکتی، اور یاد رکھیے گا خواہشات یہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، جبکہ ضروریات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقیر کی بھی پوری کر لیتا ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا، فکر کرنی پڑے گی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا راستہ کون سا ہے، ہم نے رجوع کس کی طرف کرنا ہے، ہمیں کس مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا تھا، یہ زندگی کیوں عطا کی، یہ کائنات کا یہ پورا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہی چل رہا ہے، ہمارے ہی فائدے کی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں، تو یہ سارا معاملہ اگر ہم غور و فکر کریں، آج دنیا کی ان رنگینیوں کے اندر ہم گم ہو کے رہ گئے، ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، کہ وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا وہی آیت جو سورہ الملک کی بیان کی گئی تھی کہ خلق الموت، تمہاری موت کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے تو اپنی موت کی تیاری کرو، والحیات، زندگی تخلیق کی، یہ زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی اور کل قیامت کے دن دوبارہ تمہیں اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، تو یہ درمیانی عرصہ، یہ جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے عقل و شعور کی منازل کے اندر آ گئے، تمہیں اللہ نے عقل و خرد سے نوازا، اس وقت سے لے کر اپنی موت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سوال بھی یہی ہے نا، لیبلوکم ایکم، ایکم، بار بار ایکم، کون ہے تم میں سے
احسن عملا، جو بہترین عمل کرے، جو احسن عمل کرے، جو قرآن اور حدیث کے احکامات کے مطابق عمل کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رنگ جائے، جس کی زندگی میں کوشش ہو کہ میں اللہ رب العزت کے احکامات، ان کی طرف سے نازل کردہ ہدایات کے مطابق زندگی گزاروں۔ کون ہے جو ان احکامات کو اپناتا ہے؟ کون ہے وہ جو ان احکامات کو اپنے بدن پر لاگو کرتا ہے؟ کون ہے جو ان احکامات کو اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر شعبے، ہر ساتھ اور ہر پل اپنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے؟ کون ہے کہ جو صراط مستقیم کو پانے کا متمنی ہے؟ کون ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ رب سے ملاقات کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں وہ سرخرو ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہترین بدلہ عطا کیا جانا ہے میری دنیا کی زندگی کے اعمال کے بدلے؟ تو فرمایا ایکم، کون، دیکھیں سوال کیا گیا، اپنی مخلوق سے اللہ سوال کرتا ہے، کون ہے تم میں سے جو بہترین عمل کرتا ہے؟ اعمال کے اعتبار سے تم میں کون اچھا ہے؟ آج دنیا کے پیچھے تو ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ آخرت کا گھر، وہ جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ جس زندگی کا کوئی دورانیہ مقرر نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، اسے ہم نے کیوں بلا دیا؟ آج اس دنیا کے اندر، آج میرے بھائیوں ہمارے پاس موقع ہے، آج سے پہلے ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی رہیں، جو ہم غلط راستے پر چلتے رہے، ہمیں آج اپنی اس زندگی کے اندر یہ سوچنا ہوگا، یہ فکر کرنی ہوگی کہ مجھے اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو بتلا دیا، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، پکارنا اللہ کو ہے، مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ حدیث کے اندر تو یہ آتا ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یا تمہیں نمک کی ضرورت ہو تو بھی اپنے رب سے مانگو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا سالتا فصل اللہ، جب بھی تم سوال کرو اللہ سے کرو، اذا سالتا فصل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب تم مدد مانگو تو پھر اللہ ہی سے مدد مانگو۔ تو وہ تمہارا رب ہے، وہ تم سے بہت قریب ہے، اسے پکارو۔ یہ اسے پکارنا بھی اللہ ہی کی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی اس کا حصہ دار نہیں، اس کائنات کا بلا شرکت غیر وہ اکیلے مالک ہے، وہ اکیلا خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ جب ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، سورہ رحمان کے اندر اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ روئے زمین کے اوپر جو کچھ ہے سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور کیا باقی رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب ذوالجلال عزت دار رب کا نام باقی رہ جائے گا۔ تو جب باقی اس رب نے رہنا ہے، وہ آج ہماری اس زندگی، ہمارے ہر سانس کا مالک، اور وہ کل ہمارے قیامت کے دن کا بھی مالک، اور اس کے بعد بھی وہی ہمارا مالک ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ دنیا میں گھر بنانا یہ صرف ضرورت کے تحت ہو، جبکہ وہ آخرت کا گھر وہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ سورہ المومن کے اندر وہ مرد مومن جو قوم فرعون میں تھا، وہ اٹھتا ہے اپنی قوم کے سامنے، کیا دعوت رکھتا ہے؟ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَارِ، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا گھر، یہ چند روزوں کا سامان ہے، چند روز رہنے کی جگہ ہے، چند روز رہنے کا ٹھکانہ ہے یہ دنیا والی زندگی، اور وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا رہنے والا گھر ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں رجوع کرنا ہوگا۔ یہ سوال کیا ہے اللہ نے ہم سے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے خالص ایمان کے ساتھ۔ اور یاد رکھنا، آج اختلاف ہے نا، یہ جی فلانا فرقہ ہے، یہ فلانا فرقہ ہے، یہ فلانا فرقہ ہے، سب نے دین کو کاروبار بنایا ہوا ہے، امت کو فرقوں میں تقسیم کیا، ہر ایک اس ایک فرقے کا بانی بن کر لوگوں کو لوٹ رہا ہے، ہر ایک
اس فرقے کا بانی، اور نسل در نسل پھر وہی گدی جو ہے دوسرے ان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور عوام ہے کہ بالکل اندھے ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، یا جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اسی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں. کوئی اللہ رب العزت کی رضا نہیں، کوئی اپنی تحقیق نہیں، کوئی قرآن کے قریب آنا نہیں، بس سنی سنائی باتوں کے پیچھے چل پڑے ہو. غور کرو تمہیں کس لیے بھیجا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے دنیا کے اندر؟ تم تو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور یہ بندگی کا تقاضا اللہ رب العزت کا تمہاری پوری زندگی ہے. جب تمہیں یقین ہو، یقین کس چیز کا نام ہے؟ دنیا تو دھوکے کا نام ہے نا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا اور اس کی زیب و زینت، یہ جو کچھ اس میں فقط دھوکے کا سامان ہے. اور تم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی، کب تک کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ الحجر کی آخری آیت. اپنے رب کی بندگی کرو جب تمہیں یقین آ جائے. یہ یقین موت کا نام ہے میرے بھائیو. تو رجوع کرو اپنے رب کی طرف. اور پھر یاد رکھنا، آج تم تو اختلاف کرتے ہو نا، لیکن سورہ شورى کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اختلافات حل کرنے والی کتاب موجود ہے، اختلافات حل کرنے والی شریعت موجود ہے، اختلافات قرآن نے حل کیے، اور تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے. یاد رکھنا، یاد رکھنا، فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا. ذالکم اللہ ربی، یہی اللہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، اور اسی پر میرا توکل ہے، اسی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں رجوع کرتا ہوں اس رب کی طرف، مجھے لوٹ کر اس رب کی طرف جانا ہے. سارے اعمال میرے رب کے پاس پیش ہو رہے ہیں. آج تو امت کو یہ بھی عقیدہ دیا نا کہ اعمال نبی علیہ السلام پر پیش ہوتے ہیں. معاذ اللہ، اعمال اللہ کیا پیش ہوتے ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا صوم رکھا، اس لیے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب میرے رب کے پاس پیش ہوں تو میں صوم سے ہوں، میں روزے سے ہوں. یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ جو دنیا ہے نا یہ صرف کھیل اور تماشا ہے. سورہ العنکبوت آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، کاش کہ لوگوں کو یہ حقیقت پتہ چل جائے، کاش کہ لوگ غفلت کے خواب سے جاگ جائیں، کاش کہ لوگ رجوع کر جائیں اپنی اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کی طرف. کاش کہ یہ حقیقت کو دنیا میں ہم جان لیں، اور کل اللہ رب العزت کے ہاں جب ہم پیش ہوں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا بہترین انداز کیا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا تم مسافر ہو یا راستے پر چلنے والے. مسافر اپنے ساتھ کم سامان لے کے جاتا ہے کہ راستے میں تکلیف نہ ہو، ایسا ہی ہے نا، کم سامان لے کے جاتا ہے. اور جو راستہ چلنے والا ہے وہ راستے میں ہر چیز کے لیے نہیں رکتا، ہر چیز میں نہیں الجھتا، بلکہ اسے پتا ہے کہ میں نے اپنی منزل طے کرنی ہے. تو راستے پر چلنے والے کو تو اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے. ایماندار نے یہ جو اپنی صلاح کے اندر اللہ سے مانگا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا، تو یہ تو صراط مستقیم کا مسافر ہے، اور اسے یہ یقین ہے کہ اس کی منزل مقصود وہ جنتوں کی لازوال نعمتیں ہیں. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے
کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح کے منتظر نہ رہنا. اور وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی تندرستی کی حالت میں وہ عمل کرو جو بیماری کے دنوں میں تمہارے کام آیا. آج اللہ رب العزت کا احسان ہے، ہم صحت مند ہیں، پرواہ نہیں ہے. آپ کو ذرا سی کوئی بیماری لگ جائے، آپ پوری دنیا کی دولت لوٹا دیں، آپ کی بیماری ختم نہیں ہوگی. ایک آپ کی انگلی ٹوٹ جائے، اس جسم سے علیحدہ ہو جائے، آپ لاکھ جتن کر لیں، مالک سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی انگلی، ایک ناخن آپ پیدا نہیں کر سکتے. آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں اور یہ نہ کھلیں، دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، ساری دنیا خرچ کر جائیں، آپ کا علاج نہیں ہو سکے گا. کینسر لگ جاتا ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ڈپریشن ہے، کتنے کتنے مریض آپ کے سامنے. کہیں اسپتال کا چکر لگا لیا کرو. تو یہ اپنی تندرستی، یہ جو اللہ نے صحت دی ہے، اس حالت میں وہ عمل کرو جو تمہارے بیماری کے دنوں میں کام آئے. یعنی اگر تم بیمار ہو جاؤ تو کم از کم تم نے اپنی جوانی کے اندر اپنے صحت کے ایام میں وہ بہترین اعمال ایمان خالص کے ساتھ کیے ہوں کہ کل اللہ رب العزت کے پاس وہ ذخیرہ ہوں. اور یہ تمہیں زندگی اللہ نے عطا کی، یہ عطا کرنے والا کوئی اور نہیں، تمہیں زندگی دینے والا اللہ ہے، تمہیں زندگی عطا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں دنیا کے اندر بھیجنے والا اللہ ہے. تو پھر اس رب نے یہ جو زندگی عطا کی ہے، یہ تمہارے پاس ایک چانس ہے، ایک موقع ہے. اس موقع کو ضائع نہ کرو فضول کاموں کے اندر، اس موقع کو ضائع نہ کرو کھیل تماشے کے اندر، بلکہ اس کو لگاؤ بہترین کاموں میں. قرآن سیکھو، سمجھو، اس کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارو. اور پھر اس کی جو تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان تفصیلات کے مطابق اپنی زندگی سنوار جاؤ تاکہ وہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے. تو یہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے. دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، جہنم کے ارد گرد نفسانی خواہشات کی باڑ لگا دی گئی ہے. یعنی جہنم خواہشات سے نفس سے ڈھک لی گئی ہے. اور وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت یہ دشواریوں سے ڈھانپ دی گئی ہے. یعنی جنت کا راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن آپ دیکھیں مشکل وقت ہو یا آسان وقت ہو گزر ہی جاتا ہے، گزر جائے گا. مشکل وقت تو دنیا کے اندر ایمان لاؤ گے، اپنوں میں اجنبی ہو جاؤ گے، دوست دشمن بن جائیں گے، رشتہ دار پرائے ہو جائیں گے، لوگ بائیکاٹ کر جائیں گے، تمہاری غمی خوشی میں کوئی حصہ نہیں لے گا. لیکن تم نے تو رب کو راضی کرنا ہے. رب کو راضی کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ضرور پیش آؤ، لیکن ان کے کسی برے اعمال کا حصہ نہ بننا. ان کو راضی کرتے کرتے رب کو راضی کرنا ہے. اگر تم رب کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے، تمہارا رب انسانوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا. لیکن کوشش کر کے تو دیکھو. ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے، ہم تو دنیا والوں سے ڈر جاتے ہیں، اور رب کی ناراضگی کا کوئی خوف ہمیں نہیں ہوتا. یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ فاطر کے اندر بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، ساری انسانیت سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال جائے، تمہیں
دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں دنیا کی یہ زندگی اپنے رب سے غافل نہ کر جائے. تمہیں تو دوڑ لگانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جنتوں کی طرف. تم اگر دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو گئے تو تمہاری دوڑ دھوپ تو دنیا کے لیے ہوگی، جبکہ اللہ سورہ آل عمران کے اندر بیان فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض یعنی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اور اللہ رب العزت نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ کن لوگوں کے لیے تیار کی؟ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اور یہ اللہ کا ڈر اور خوف، یہ تقوی، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بس آدمی بالکل ظاہراً سب کے دنیا والوں کے سامنے بڑا ادب کے ساتھ پھر رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے، جبکہ وہ اس کی نجی محفل اس کے خلاف ہوا کرتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، تقوی یہ کہاں ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور کیا فرمایا؟ التقوی ہا ہونا، تقوی تو دل کے اندر ہو. اس سے یہ مراد نہ لیا جائے کہ بس جی میں بے پردگی بھی کروں. خواتین کا ہوتا ہے نا آج کل معاملہ کہ جی میں نے چہرے کا پردہ نہیں کرنا، میرے تو دل میں بڑا جی پردہ ہے. نہیں، یہ پردے کا حکم کس کے لیے نازل ہوا تھا؟ اس دنیا کے بہترین انسانوں کے لیے. بہترین عورتوں کو بہترین مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یعنی بہترین لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام. بہترین عورتیں کون تھی؟ صحابیات. صحابہ کرام سے صحابیات کو پردہ کرنے کا حکم دیا. آج کے اس پرفتن دور کے اندر کوئی کہے تو کیا وہ صحابیات احکامات کو نہیں سمجھتی تھی؟ ان کے دل میں تقوی نہیں تھا؟ تو اللہ کا حکم تھا پردہ کرو چہرے کا، اپنے سینوں کے اوپر اوڑھنیاں ڈال دو، اپنے چہروں کے اوپر پلو لٹکا لیا کرو. غیر محرم اور محرم کا خیال رکھنا. تو یاد رکھنا یہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. اور پھر یاد رکھنا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ وہ فریبی شیطان وہ تمہیں کوئی فریب دے دے. یاد رکھنا آج یہ دنیا ہے نا، اس میں کامیابی ہمیں کس طرح ملے گی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے. اس ایک کی روایت پر اگر ہم غور کر لیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 7 قسم کے افراد ہوں گے، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا، جبکہ اس روز اللہ رب العزت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک عادل حکمران جس کو اللہ نے رعایا عطا کی ہو اور ان کے ساتھ وہ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئے. آج ہمیں دکھائیں کوئی عدل اور انصاف کا؟ تو آج جنازہ نکل گیا، کوئی خیال ہی نہیں. اس کو تو لوگوں نے مذاق بنا لیا. ایک وہ عادل امام عادل، وہ جو عادل حکمران. دوسرا وہ ہوگا وشاب النشاء فی عبادت اللہ. غور کرو جوانوں، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری، جس نے اپنی جوانی کا بہترین عروج والا دور، پیک والا دور. آج کہتے ہیں جی جوانی مستانی ہے، موج کر لو، چند دن کی زندگی ہے، بعد میں کچھ نہیں رہنا. تو جوانی تو اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، تمہیں تو اپنے رب کو خوش کرنا ہے. آج جوانی ہے، جسم میں خون تیز ہے، جسم میں خون کی گردش تیز ہے. اس کام کو تم دنیا میں کتنے بوڑھے لوگ ہیں جو آج دنیا میں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، صحت اجازت نہیں دیتی، پیر ساتھ نہیں دیتے، کمر میں درد ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہے. جوانی میں ساری طاقتیں موجود ہیں، ہم نے جوانی ضائع کرنے کا پروگرام بنایا ہوتا ہے. تو جس جوان کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزر جائے
تو وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سائے کے اندر ہوگا۔ تیسرا وہ شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ ایسا شخص جو اپنی تنہائی کے اندر اپنے رب کو یاد کرے اور اپنے رب کے خوف سے اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں، کاش کہ ہمارے یہ آئیں، کاش ہمیں اللہ رب العزت وہ لمحہ نصیب عطا فرمائے کہ اللہ کی یاد آئے ہمیں، اپنے اعمال کی طرف ہم نظر دوڑائیں غور و فکر کرتے ہوئے، اور اللہ سے ڈر کر ہماری آنکھیں آنسو بہا دیں، ہمارے آنکھ اشک بہا دیں۔ وہ لمحہ آئے، اور جس نے اشک بہائے کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے سائے کے اندر ہوگا۔ اسی طرح چوتھا وہ شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور وہ شخص جس کا دل مسجد کے اندر معلق رہتا ہے۔ ہم تو مسجد کو آج ایک عجیب سا معاملہ ہے، مسجد میں ہم پہ وقت ہی نہیں گزرتا نا۔ اس شخص کا ذکر کہ جس شخص کا دل ہر وقت مسجد کے اندر لگا رہے۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا نا کہ جس پنکھے کے نیچے میں کھڑا ہو رہا ہوں اس کا بٹن کون سا ہے۔ ہمارا تعلق تو اتنا سا ہے مسجد کے ساتھ۔ وہ شخص کے جو ایک صلاح ادا کرے، دل میں دوبارہ تمنا ہو کہ میں جاؤں مسجد میں، دنیا سے بے رغبتی ہو، فوراً اپنے رب کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ دل میں خیال ہو کہ مسجد کو کس طرح آباد کیا جائے، مسجد میں لوگوں کو لانے کا کون سا طریقہ ہو، میں خود سے کس طرح اپنی زندگی کی ساری مشاغل کو دور کر کے اپنے رب کے لیے حاضر ہوتا جاؤں۔ جب میرے رب کی طرف سے آواز آئے حی علی الفلاح، اور میں دنیا کی کامیابی کو غیر حقیقی کامیابی سمجھتے ہوئے آخرت کی حقیقی کامیابی کے لیے دوڑ پڑوں۔ وہ جس کا مسجد میں دل لگا رہے گا، دل معلق ہے مسجد کے اندر، وہ کل اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد وہ دو اشخاص وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ، وہ جو دو آدمی، وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ دو افراد، دو ایماندار جن کی محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، جو آپس میں محبت کرتے ہو رب کی رضا کے لیے۔ آج تو دنیا میں معیار بدل گیا نا، ایک دوسرے سے تعلق کم رکھتے ہیں، کس لیے؟ مطلب کے لیے۔ مطلب ہے تو تعلق ہے، ہاتھ ملائیں گے تو تب ملائیں گے کہ جب ہمیں کوئی مطلب ہوگا، یاد کریں گے جب کوئی مطلب ہوگا، نہیں بغیر مطلب کے لیے۔ اپنے ایماندار بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے یاد کرو، اپنے ایمان والے بھائیوں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور یہ دیکھنا، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا، وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، انہوں نے یہ کام کیے تھے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے۔ ہم لا تو نہیں سکتے، ہمارے اعمال کمزور، ہم ان کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتے، لیکن اگر ان کے معیار کو ہم اپنانے کی کوشش کر لیں، اس کے لیے ہماری تگ و دو ہو، کوشش تو ہو سکتا ہے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آپ اپنے ایمان والے بھائی کے ساتھ محبت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر وہ چھٹا شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور ایسا شخص کہ جس کو کسی بلند مرتبے والی، مال دولت والی، خوبصورت حسن و جمال والی عورت اپنی طرف بلائے اور اس نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اسے جواب دے مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج کیا ہے معاملہ؟ یہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ مرد عورت بنا ہوا ہے، عورت مرد بنی ہوئی ہے، مرد عورت بنا ہوا ہے اور عورت مرد بننے کا ناٹک کر رہی ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔
پردے کی کوئی پرواہ نہیں، نظر کی کوئی حفاظت نہیں۔ اسلام نے اگر عورت کو پردے کا حکم دیا تو مرد کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ مت کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھاؤ، نگاہوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو آج تو ہم کیا کرتے ہیں، برائی کے اندر لت پت، لیکن وہ آدمی کہ جسے کوئی بڑا مالدار بادشاہ کی کوئی بیٹی وہ اپنی غلط مقصد سے بلائے اور اس کا جواب یہ ہو کہ قال انی اخاف اللہ، کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، اور پھر وہ شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ، اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا صدقہ کیا ہے۔ بڑے اہم نکات ہیں، ان 7 باتوں کو ذہن کے اندر رکھیں میرے بھائیوں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، یہ مختلف کتب کے اندر آئی ہے روایت، کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا ہے، غنیمت جاننا ہے۔ پہلی بات، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ آج زندگی اللہ نے عطا کی ہے نا، اس میں راضی کر جاؤ اپنے رب کو، کما لو اپنی آخرت۔ اور فراغت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے تو فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ فارغ ہے تو فراغت میں علم حاصل کرو، دین کے احکامات سیکھو، کفر و شرک، بدعت، شرکیات، رسومات اور اس کے مقابلے میں شریعت، ایمان، صالح اعمال، اس کی طرف رغبت کرو۔ اسی طرح اللہ نے خوشحالی عطا کی ہے، مال دیا ہے، لگاؤ اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ تم پر غربت آ جائے۔ آج ہمارے پاس مال آتا ہے، تکبر میں آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دنیا میں ہم ہی ہم ہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ تو اگر آج اللہ نے دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ غربت آ جائے۔ اسی طرح اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا، کہ جوانی کا جس طرح بھی تفصیل گزر چکی ہے، جوانی میں ہی انسان صحیح کام کر سکتا ہے دین کا، بڑھاپے میں تو پھر مشورے ہی دے سکتا ہے، بڑھاپے میں پھر دل چاہے گا عبادت کروں، نہیں کر سکو گے۔ اور اسی طرح اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھنا۔ میرے بھائیوں، غور کرنا ہوگا آج ہمارے معاشرے کا طرز عمل کیا ہے۔ سورہ الرعد کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ ہی ہے جو تمہاری روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور روزی تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی پر آج خوش اور مسرور ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے آخرت کے مقابلے میں محض ایک حقیر متاع ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی دنیا ہی میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہتا ہے تو اسے معلوم ہو کہ اللہ کے پاس دنیا کا اجر بھی ہے، دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی، اور وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی ایک تلفی نہیں کی جاتی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں۔
وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے برباد، اور وہ جو کچھ کرتے رہے سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ بالآخر یہ دنیا کی محبت انسان سے ایمان چھین لیتی ہے۔ یہ آج دیکھو ہمارے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، تیار فصل کے اوپر اولے برس جاتے ہیں، بے موسمی سیلاب آ جاتے ہیں، کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، کہیں پر زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، آندیاں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو پانی کے ذریعے سے غرق کیا ہے، چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا، زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کیا، پتھروں کی بارش ہوئی۔ ان لوگوں کے اندر برے اعمال پائے جاتے تھے، اور سب سے بڑی برائی شرک ہے میرے بھائیوں۔ جس نے اپنے ایمان کو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ کہ جس نے اپنے ایمان کو ظلم کی ملاوٹ سے پاک کر لیا۔ ظلم کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت کے ذریعے سے کی کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک اللہ کے ساتھ عظیم ظلم ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ معاملہ ہے کہ آج دنیا میں موقع ہے، اور اس دنیا میں اور خاص طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال، کہ ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے، اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ آج مال بس چاہیے جی، کسی طرح مال آ جائے، کوئی نہیں دیکھتا کہ مال جو ہے حلال ذریعے سے کمایا گیا، حرام ذریعے سے کمایا گیا۔ سال بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ پیغام نکاح بھیجے تو اس سے نکاح کر دیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اور اگر کوئی بات کرے تو اسے غور سے سنا جائے۔ سال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد وہاں سے جو گزرا وہ ایمان والوں کے محتاج اور غریب لوگوں میں سے تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ اس لائق ہے کہ اگر پیغام نکاح بھیجے تو اس سے کوئی نکاح نہ کرے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے شخص جیسے لوگوں سے اگر زمین بھر جائے تو ان سے یہ فقیر مومن بہت بہتر ہے۔ یاد رکھنا کتنے ہی بکھرے بالوں والے، غبار آلود پھٹے پرانے کپڑوں والے لوگ جنہیں تم بنظر حقارت دیکھتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس میں سچا کرے گا۔ اور اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اکثریت فقراء کی تھی، اور جہنم میں جھانکا تو وہاں عورتیں زیادہ تھیں۔ ہم تو فقر سے ڈرتے ہیں نا، فقر سے، اور دنیا کے کشادہ ہو جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمہاری ناداری اور فقیری کا ڈر نہیں، بلکہ مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے لیے کشادہ کر دی گئی تھی، پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا، پھر وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسا کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اسی لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں اس کے لیے، جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، جو اس نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے تو بندہ جو جانے والا ہے
اور اس مال کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہدائے احد پر صلاح پڑھی جس طرح اموات پر صلاۃ المیت پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر کی طرف لوٹے اور فرمایا میں تمہارا امیر اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم میں اب اپنے ہوش کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، اور اللہ کی قسم میں اپنے بعد تمہارے متعلق شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت رکھتے ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہترین ہے۔ کس طرح زندگی گزاری صحابہ کرام نے، کیا انداز تھا ان کا، کس طرح آج اگر ہم نے اس دنیا کی زندگی کو غنیمت نہ سمجھا، اپنے رب کی طرف رجوع نہ کی میرے بھائیو، تو وہ رب جیسا ہم سے ناراض ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی ناراضگی کے اندر ہم اس دنیا کے اندر اس کی رنگینیوں کے اندر مگن ہوتے 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 ایک وقت ایسا آئے کہ اچانک ہماری موت آ جائے اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ ہم اس وقت اللہ سے کہیں کہ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہماری روح واپس دنیا میں لوٹا دے اس لیے کہ ہم نیک اعمال کر سکیں۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، واپس نہیں جا سکتے، اللہ کی سنت نہیں دوبارہ لوٹ کر آنا۔ آج دنیا کی زندگی ہے، رجوع کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، قرآن اور حدیث کو اپنا لو، سنت کو اپنا لو، سنت کے رنگ میں، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، تب ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر اس دنیا کی رنگینی کے پیچھے پڑے رہے، ناکامی اور نامرادی، ناکامی، تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔